بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جمعے کا دن بہت مبارک اور بہت ہی ببرکت دن ہے اور اس کی فضیلت جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ اتنی فضیلت بڑے دن کو جو انسان فوت ہوتا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اور جمعہ کے دن کے فضائل برکات کیا ہیں؟ جمعہ کے دن مرنے کی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مدینہ منورہ میں مرنا کیسا ہے۔ جمعے کے دن یا مدینہ منورہ میں جو انسان اس فانی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی قبر کی منازل کیسے آسانی کے ساتھ طے ہو جاتی ہیں اور میدان حشر میں اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اولیاء اور عام مسلمان بھی مدینہ منورہ میں مرنے کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اس بات میں آخر کون سا راز چھپا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شاہد جمعہ کا دن ہے، مشہود عرفہ کا دن اور موعود قیامت کا دن ہے۔ کسی ایسے دن پر سورج طلوع و غروب نہیں جو جمعہ سے افضل ہو۔ حدیث نبوی میں ہے جس نے جمعہ کا دن غسل کیا اور غسل کروایا اور صبح صبح مسجد کی طرف چلا گیا اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا، لغوت باتوں سے محفوظ رہا، اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں، سال بھر کی تہجد کی عبادات کا ثواب ملے گا۔ غسل کرانے کا مطلب ہے کہ جمعہ کی شب اپنی بیوی سے ہم بستری کی، پھر خود غسل کرے اور اپنی بیوی کو بھی غسل کروائے۔ اس لیے شبہ جمعہ ہم بستری اہل علم کے نزدیک مستحب ہے۔ ناظرین، جمعہ کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یا جمعے کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا، وہی عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ عظمت ذات کی وجہ سے قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام، شہداء اور معصوم بچے، اللہ کے یہاں ان کی ذات کی عظمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنے کی ترتیب بنا لیتا ہے تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ عظمت و زبان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص جمعہ اور جمعے رات کی درمیانی شب یا جمعے کے دن مرتا ہے تو جمعے کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور
یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعے کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایات سے واضح ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ جمعے کے دن اللہ کی مرضی سے مرتا ہے اور یہ اس کی چیز کی انڈکشن ہے کہ اس کی قبر کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، مگر آخرت کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ وہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کرے، وہاں پر مرنے کی کوشش کرے۔ وہ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں مرنے والے کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو وہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی اور قیامت والے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسی کو مدینہ منورہ میں مرنا نصیب ہوگا، وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اسی لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہوگا اور نصاری کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لائے، اس نے جمعے کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں ہم سب سے بعد ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو چکا ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی بات ہی ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ جمعے کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قائد ہے اور بظاہر اس میں صالح و فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہونا چاہیے کہ اس بشارت کا تعلق صرف عذاب قبر سے ہے، آخرت میں حساب کتاب اور عذاب سے محفوظ رہنے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے جابر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اللہ کی طرف سے کسی بلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی، اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا تو میرے غمان کو سچا کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخے مار مار کے روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
کہ موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آرے کے ذریعے چیرنے والے انسان کو یا کینچی کے ذریعے کاٹنے والے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے پہنچنے میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کی روح چیخ مار مار کے روتی ہے۔ وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے تو ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سن کے اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے، جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں اور زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے اور لعنت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا جب انسان اپنی ان آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح روتی ہے۔ دوسرا موقع، جب انسان والدین کو اتنا دکھ دیتا ہے، اتنا دکھ دیتا ہے، اتنی تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلی بد دعائیں اپنی کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح زاروں قطار زور زور سے روتی ہے۔ تیسرا موقع، جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتا ہے، انسان کی روح جسم سے کھینچ کے باہر نکالتا ہے۔ ظاہر ہے روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے، تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو روح کا صدمہ تو پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا لگے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے، اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، حضرت موت کے وقت جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس حصے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اس حصے کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں، دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان
محسوس کرے گا۔ تو فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی، دل کو صدمہ پہنچے گا۔ فرمایا اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مساکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تم کھلاؤ، تمہارے دلوں کو اللہ نرم کر دے گا۔ احادیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا کافر ہو۔ لیکن مومنوں پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔